والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کائنات میں جتنی قربانیاں بنائی ہیں وہ تمام قربانیاں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ قربانی کے معنی ہی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ قرب حاصل کرنا کبھی مالی قربانی سے ہوتا ہے، کبھی جانی قربانی سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ مالی یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے، ہمیشہ جانی یہ بھی مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ بعض مرتبہ مالی کو جانی پر فوقیت حاصل ہے، بعض مرتبہ مالی کو جانی پر فوقیت حاصل ہے۔ جس کو دوسرے الفاظ میں بدنی قربانی اور مالی قربانی بھی کہتے ہیں۔ کبھی بدنی قربانی کو ترجیح دی جائے گی مالی قربانی کے مقابلے میں، کبھی مالی قربانی کو ترجیح دی جائے گی بدنی قربانی کے مقابلے میں۔ جیسے مثلا رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو قرآن اس میں نازل ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو فوراً مطالبہ ہو رہا ہے جانی اور بدنی قربانی دو۔ تو ماشاءاللہ سب کے سب صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ پر عمل کرتے ہوئے چاند دے کر روزہ رکھتے ہیں، چاند دے کر روزہ چھوڑتے ہیں۔ اب جب بقرعید 10 ذی الحجہ جب بھی آتا ہے ہم سے مطالبہ کرتا ہے فصل لربک وانحر، نماز پڑھ عید الاضحیٰ کی اور قربانی دیا کر۔ جب 10 ذی الحجہ آئے گا ہم سے مطالبہ کرے گا نماز عید الاضحیٰ پڑھ اور قربانی دیا کر، نماز عید الاضحیٰ پڑھ اور قربانی دیا کر۔ وانحر، نحر کہتے ہیں اصل میں اونٹ کو جو ذبح کرنے کا مخصوص طریقہ ہے جس کو نحر کہا جاتا ہے، اس کو قرآن نے استعمال کرتے ہوئے کہا آپ حلق کے نیچے کے حصے میں نحر کیجئے۔ جب بیل یا بھینس کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ حلق کے اوپر کے حصے میں کریں گے، اسے کہتے ہیں ذبح کرنا۔ حلق کے نیچے کے حصے میں اونٹ کی گردن بڑی لمبی ہوتی ہے اور سر ہوتا ہے اوپر، اور وہاں سے گردن لمبی کھینچتے ہوئے نیچے
آ کر ینگ ہوتی ہے جس کا بدن سے تعلق ہوتا ہے. تو جس طرح یہاں نرم جگہ ہے اسی طریقے سے اونٹنی کو بھی نرم جگہ ہے. وہاں پر 2 دھاری والی تلوار یا 2 دھاری والے تیز چاقو کو اندر چھپا کر نکال دیا جاتا ہے. صرف اندر چھپا کر نکال دیا جاتا ہے. اور یہ ہندوستان کے ناٹی خسائی جو اونٹ کو بھی ایسے ہی ذبح کرتے ہیں جیسے بکرے کو اور بھینس کو اور بیل کو ذبح کرتے ہیں. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. ذبح کرتے ہیں بیل کو، ذبح کرتے ہیں بھینس کو، ذبح کرتے ہیں مینڈھے کو، دمبے کو، بکرا کو، بکری کو، چھیلا کو، چھیلی کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن جب اونٹ کا نمبر آئے گا تو نہر کیا جائے گا. جو مخصوص طریقہ بتایا گیا اس کو لٹایا نہیں جائے گا، اس کو باندھا نہیں جائے گا. جیسا اونٹ کھڑا ہوا ہے اسی حالت میں، اسی پوزیشن میں اس کو کھڑا کرتے ہوئے بس ہلکا سا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس تیز 2 دھاری چاقو کو اندر داخل کریں گے اور باہر نکالیں گے. نہر ہو گیا. فصلی لربک وانحر، اپنے پروردگار کا صلاۃ شکر ادا کرو، اپنے پروردگار کے سامنے صلاۃ شکر ادا کرو. وہ صلاۃ شکر عید الاضحیٰ کی نماز ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے. عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے. کتنی تاخیر سے پڑھی جاتی ہے؟ عید الفطر کی اشراق کے کچھ دیر بعد چاش سے پہلے تک پڑھی جائے گی، اور عید الاضحیٰ کی اول وقت میں جو ہی اشراق کا وقت شروع ہوگا فوراً پڑھ لیا کرے تاکہ جلدی جا کر قربانی دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے جب تک کہ قربانی نہیں ہو جاتی. جب قربانی ہو جاتی سب سے پہلے اپنی قربانی کی کلیجی آپ کھایا کرتے تھے. یہ حضور کی بقرعید کی سنت ہے. اور عید الفطر میں آپ علیہ السلام افطار کرتے تھے، کھجور کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے. اس کے بعد آپ عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کو عید الفطر میں افطار سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اور عید الاضحیٰ میں قربانی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اس کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، اے لوگو فربا جانور قربانی دیا کرو، تر و تازہ جانور قربانی دیا کرو، صحت مند جانور قربانی دیا کرو، طاقتور جانور قربانی دیا کرو. ثمنوا ضحایاکم، ثمنوا یعنی طاقتور فربا جانور قربانی دیا کرو. کیوں؟ فإنها على الصراط متاعكم، پل صراط پر جب تمہیں پار کرنے کا وقت آئے گا، جب تمہیں یہاں سے وہاں گزرنے کا وقت آئے گا، اس وقت فرمایا اللہ رب العزت تمہاری قربانی دیے ہوئے جانوروں کو وہاں کھڑا کرے گا اور وہ تمہیں پہچان لیں گے اور تم بھی ان کو پہچان لو گے. تمہارے نام پر قربانی جب دی گئی تو فوراً پہچان، ارے یہی ہے، ارے یہی ہے، ارے یہی ہے. علماء فرماتے ہیں جیسے بعض لوگ نادان سوال کرتے ہیں، حضرت جب ایک جانور میں 7 حصے ہوں گے تو پھر وہ جانور 7 کو پہچان لے گا؟ کیسے پہچانے گا جبکہ 7 کے 7 کیسے اس پر بیٹھیں گے؟ علماء نے فرمایا دنیا کے جانور الگ ہوتے ہیں، آخرت کے جانور الگ ہوتے ہیں. جیسے دنیا کا بدن الگ، آخرت کا بدن الگ، دنیا کا ماحول الگ، آخرت کا ماحول الگ، دنیا کی نظریں الگ، آخرت کی نظریں الگ، دنیا کی سوچ الگ، آخرت کی سوچ الگ.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاة وعراة وغرلا، فرمایا حشر کے میدان میں اللہ رب العزت جب قبر سے اٹھائے گا، لوگ اٹھیں گے حفاة ننگے پیر، عراة ننگا بدن، غرلا بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ حضرت عائشہ بہت شرمانے لگی اور شرما کر پوچھنے لگی آپ سے اللہ کے رسول کیا ایک دوسرے کو لوگ دیکھتے ہوں گے؟ ارے انہیں کیا ننگا ہے نا، انہیں کیا ننگا ہونا، ارے بھی یہ کیا ننگی ہے، ارے وہ کیا ننگے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، ان ينظر بعضهم الى بعض۔ آپ نے فرمایا ارے وہ دن اتنا سخت دن ہوگا، کٹھن دن ہوگا، دشوار دن ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں ہر ایک رہے گا۔ ارے وہ تو دیکھنا تو دور کی بات، دیکھنے کا تصور بھی نہیں آئے گا کسی کے دل میں کہ میں اس کو دیکھوں میں اس کو دیکھوں، ہر ایک اپنا اپنا دیکھے گا۔ یہ وہ دن جب ننگے لوگ آپس میں دیکھنے رہے ہیں، ارے جانور وہ آخرت کی شان کے اعتبار سے جانور، تمہارے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اللہ رب العزت لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اجسامکم، علماء فرماتے ہیں نہ رب العزت تمہارے چہرے کی طرف، تمہارے جسم کی طرف دیکھتا ہے، نہ ہی جیسے کہا گیا حدیث پاک میں نہ ہی تمہارے خون کی طرف، نہ ہی تمہارے جانور کی طرف، نہ ہی تمہارے خون کی طرف، نہ ہی تمہارے لحم کی طرف، بلکہ اللہ کے پاس کون پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس اگر پہنچتا ہے فرمایا قلوبکم و اعمالکم، جیسے تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارے اعمال پہنچتے ہیں، اسی طریقے سے تمہاری قربانیاں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ یہاں پر ریاکاری چچا کتنے بکرے لیے، 12 لیے، تو جا کر 13 لے لے پا، تایا کتنے قیمت کے لیے، انہوں 70,000 کے لیے، تو جا کر 1 لاکھ کے لیے، پھٹے شانہ ختم کرو۔ یہ پھٹی شان کی قربانی، وہ قربانی دینے کے بجائے نہیں دینا اچھا ہے۔ ریاکار جو دکھلانے کے لیے قربانی دینے والا، جو شو اس وقت میرے عزیز بھائیوں واجب ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے، جو شرائط قربانی ہے وہ ادا کرو، خواہش ادا کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ شیطان اتنا ہوشیار ہے، اتنا ہوشیار، آپ قربانی دے رہے ہیں اس میں بھی آپ کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اصل میں قربانی دی جاتی ہے اپنے نفس کے نفسانی خواہشات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امیدوں کو قربان کر دیا، حضرت اسماعیل کو لٹا کر اپنے خواہشات کو قربان کر دیا، حضرت اسماعیل کو لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام جتنے بھی اپنے امیدیں وابستہ تھی کہ میرا یہ بیٹا جو 82 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، بے شمار خواب سجائے رکھے تھے، ان تمام پر چھری پھیر دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور ہم بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی میں بھی ہمارا نفس کا دخل ہے، اس قربانی میں ہمارے ریا کا دخل ہے، اس قربانی میں ہمارے شو کا دخل ہے، اس قربانی میں ہمارے دکھلانے کا دخل ہے، اس قربانی میں ہم لوگ ایک دوسرے کے نام کا دخل کر لیتے ہیں۔ ایسی قربانی دینے سے نہ دینا اچھا، گنہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سوچ کر دیے بغیر مت رہ جاؤ جیسے ایسی نماز پڑھنے سے نہ پڑھنا اچھا، یہ ڈانٹنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت بولا لے نہیں پڑھنا اچھا، اس کے واسطے میں نہیں پڑھتا، ایسا نہیں، پڑھو، پڑھتے رہو، ڈھانچہ بناتے رہو، نماز کا ڈھانچہ بناتے رہو، قربانی کا ڈھانچہ بناتے رہو، بناتے 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 ایک دن اللہ حقیقت بھی ڈال دے گا انشاءاللہ۔ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، نیک لوگوں کو چاہتا ہوں لیکن خود نیک لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے نیک
ذبح کر سک رہا ہوں، نہ نفسانی رشتے کو ذبح کر سک رہا ہوں، اور نہ ہی میں اپنے دیگر تمام شیطانی حرکتوں کو ذبح کر سک رہا ہوں۔ اس کا صدمہ ہو اور اسی صدمے کے ساتھ ہم ذبح کی کریں۔ اللہ سے کہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یا اللہ چہرے کا رخ کرنا میرا کام، چہرے کا رخ کرنا میرا کام، دل کا رخ صحیح کرنا وہ تیرا کام، بدن کا رخ درست کرنا میرا کام، بدن کا رخ درست کرنا میرا کام، پورے تن کے ساتھ من کا رخ درست کرنا وہ تیرا کام۔ تن کو میں نے سیدھا کر لیا، تن کو میں نے سیدھا کر لیا، تن کو میں نے سیدھا کر لیا، چہرہ بھی سیدھا، پیر بھی سیدھا، ہاتھ بھی سیدھے، سینہ بھی سیدھا، لیکن سینے کے اندر کا دل کا رخ سیدھا کرنے کا کام کرا۔ آج بھی 19 جنے سو رہی ہوں، گزشتہ بار بول دیا، پھر اب بھی بول رہا ہوں، 19 ممبرس آر سلیپنگ ناؤ۔ پہلی صف میں 6 جنے سو رہی، دوسری صف میں 8 جنے سو رہے۔ اب میں کیا بولوں؟ گزشتہ میں نے کہا مجھے اٹھانے کا موقع نہ دیں، ارے کہا تھا نہیں کہا تھا۔ پھر آج میں نے سوچا بازو والا اٹھائے گا، بازو والا کوئی نہیں اٹھا رہا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو گزشتہ ہفتہ تھی وہ یہ ہفتہ بھی ہے۔ مجھے دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے اور میں بھی آپ کو دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ میرے لیے نامحرم بولو نہیں ہو اور نہ ہی میں آپ کے لیے نامحرم، ٹھیک ہے بھائی؟ جیسا میں آپ سب کو دیکھ سکتا ہوں اسی طرح آپ بھی مجھے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سو اللہ کے پاس سوئے تو مجھے کیا بھی نقصان نہیں، تمہاری نماز نہیں ہوتی، بس ہوتا ہے اللہ اللہ بول کر، اچھے بہترین کپڑے پہن کر، بہترین عطر لگا کر، گھر والوں سے مصافحہ کرتے ہوئے، جی جمعہ پڑھ لیتا ہوں جی، خوشی گھر والے ہفتے میں ایک بار میرے سرتاج اللہ کے گھر کو جاتے نا، انہیں بیچارے کافی بنا کو پلا کر، گرم گرم پانی نہلا کر، اچھے اچھے کپڑے استری کرا کر، پہنا کر بھیجے، تو یہاں تو سو مارے سو لیتے تھے۔ اب انہیں بیچاری امید کے ساتھ بیٹھی، جیسے کہ جنت میں بھی جمعے کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، تو انشاءاللہ ہم سب کریں گے، سب کریں گے بھائی، سونے والے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آنکھ بند رہے گی تو کریں گے کہاں سے؟ اللہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے، عجیب بات، ایک آئینہ بتایا اور آئینے کے بیچ میں ایک نقطہ تھا، یہ یاد رکھو، آئندہ جمعہ بتاؤ گے، کیونکہ آئندہ جمعہ یہ حدیث بتائیں گے، تفصیلی حدیث ہے۔ ابھی جمعے مجھے تو عید کے سلسلے میں کچھ باتیں کہنی ہے، پھر یہ ٹاپک تمہیں لوگوں ٹاپک بدلا دیں، سن لینا، میں بدلتا نہیں کبھی بھی میرا ٹاپک، میں ٹاپک پر ہمیشہ چلتے رہتا ہوں، میرا موڈ جو خراب ہوتا ہے تم لوگوں کے سونے سے، ٹھیک ہے بھائی؟ آئندہ چاہیے رہیں گے انشاءاللہ بھائی، معاف کرنا، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہا تھا بولو، ٹاپک بدلنے سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ قربانی کے سلسلے میں کہہ رہا تھا اللہ سے ہم یوں کہیں، اللہ سے آئینہ کا جو آئینہ والی جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ آئندہ یاد دلائیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ روایت میں آئندہ بیان کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی جو چیز ہے وہ ان تمام چیزوں کو قربان کرنا، اور حشر کے میدان میں جب ہمارا جانور آ کر کھڑا ہوگا، یہ بات چل رہی تھی، تو اللہ رب العزت حدیث پاک میں ہے آپ کی زندگی کے تمام قربانیوں کو جوڑ کر، میں نے کہا ڈھانچہ بناتے رہو، اخلاص آج نہیں تو کل اللہ ڈال دے گا۔ پہلی رکعت میں علماء صوفیہ کہتے ہیں، پہلی رکعت میں اخلاص سے نماز
فوراً التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہوئے اسے شرم آنے لگی. میں کہہ رہا ہوں اے اللہ میری تمام قولی عبادتیں التحیات للہ سب تیرے لیے، والصلوات والطیبات جتنے میرے طرف سے سلامتی کی دعائیں ہیں، یعنی دعا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ کہتے ہیں اصل میں عبادت کو، بدنی عبادتیں، اسے مراد کیا ہے؟ بدنی عبادتیں. والصلوات والطیبات اور تمام مالی عبادتیں تیرے لیے. جب کہہ رہا ہے تیرے لیے تو دل نے ملامت کیا کان تیرے لیے، تو پہلی رکعت میں کان تھا، دوسری رکعت میں کان تھا، تیسری رکعت میں کان تھا، چوتھی رکعت میں کان تھا، التحیات میں آ کر تیرے لیے کہہ رہا ہے اللہ سوری معاف کر ڈالو، آئندہ ایسا نہیں کرو. اسی لیے درود پاک پڑھنے کے بعد جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ وہ دعا ہے جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے سیکھی. حضرت صدیق اکبر گئے، حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول التحیات میں آخر میں کیا دعا پڑھوں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی یہ دعا سکھائی. کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پڑھتے نہیں پڑھتے بھائی؟ ابھی سب پڑھتے نہیں پڑھتے؟ یہ کیا ہے؟ یا اللہ سے استغفار، یا اللہ نہ تکبیر ڈھنگ سے کہہ سکا، نہ قرات ڈھنگ سے کر سکا، نہ رکوع نہ سجدہ، نہ پہلی نہ دوسری نہ تیسری نہ چوتھی. یا اللہ اتحیات میں بیٹھا ہوا ہوں، پروردگار نحن عباد بالذنب وانت عباد بالمغفرہ، میں گناہوں کا عادی ہوں، آپ معاف کرنے کے عادی ہیں. اے اللہ آپ معاف کر دیجئے. معافی چاہنے سے اللہ معاف کر دیتا نہیں کر دیتا؟ معاف بھی کر دے گا. 4 رکعتیں جو تم نے غافل پڑھی سب کو اللہ قبول کر لے گا. کرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ تو اکابر یہ فرماتے ہیں پہلے سال ریا کی قربانی، دوسرا سال ریاکاری کی قربانی، تیسرا سال ریاکاری کی قربانی، چوتھا سال ریاکاری کی قربانی، 5واں سال آخری سال یا اللہ اس سال صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. قربانی کا جانور لایا اور اس کو شو کرتا ہوا نہیں پھرا، لایا اندر رکھا پالا پوسا. جب قربانی کا دن آیا اسے لٹا کر اللہ کے نام پر قربان کر دیا. قربانی اصل مقصود نہیں ہے، نفس کی تربیت مقصود ہے. قربانی مقصود نہیں ہے، اللہ کے لیے جینا سیکھنا مقصود ہے. قربانی مقصود نہیں ہے مال اللہ کا ہے یہ جاننا مقصود ہے. قربانی مقصود نہیں ہے جان تیری بھی اللہ کی ہے یہ جاننا مقصود ہے. قربانی مقصود نہیں ہے تمام امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں، اس کو ہمیشہ ہمیشہ دل کے اندر بسانا مقصود ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کہتے ہیں ارے تمہارے گوشت کی مجھے کیا ضرورت، نہ تمہارے خون کی کیا ضرورت. میں دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہارے اندر کتنا ہوں. فوراً حضرت اس بار ہمیں قربانی بہت مشکل ہے، یہ چیز دوسری مشکل ہے. شادیاں میں دھوم دھام خرچ کریں تب مشکل نہیں، کپڑے بھڑکدار پہننے کو پھر رہی تب مشکل نہیں، داڑھی میں جا فرق نہیں آیا تب مشکل نہیں. یہ قربانی دیو جو بولے تو اس سال حضرت جو صاحب نصاب شرافت سے قربانی دینا، قربانی دینا اللہ کا حکم ہے. قربانی دیو بھائی، میں کیا کو درخواست کروں بھائی؟ اللہ کا حکم کی طرح سنایا کرو. قربانی دینا نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا
تمہیں لوگ وہاں چلو ہو کیا جانے کی ضرورت نہیں. یہ صورت عید کی نماز آنے کی ضرورت اس نہیں ہے. یہ صورت کی آنے کی ضرورت کی باہر. کیوں؟ قربانی دینی. اب کیا کرنا ہمیں؟ کرنا باہر. صاحب اس وقت پوچھنا قربانی دینی کیا کتنے دن باہر جاؤ, قربانی دینی کتنے دن باہر جاؤ, قربانی دینی کتنے دن باہر جاؤ, قربانی دینی دن باہر جاؤ. کیوں؟ اللہ جب تم دیکھنا پسند نہیں کرو گے کو آدمی ان کو سب باہر کھڑا ڈالو. سب کو جو قربانی دے رہے اندر آؤ. جو قربانی دے رہی اس سب کے باوجود غریب ہیں, مسکین ہیں, لاچار ہیں, تلاش ہیں, فلاش ہیں. شریعت نے ان کو قربانی واجب نہیں کی, قربانی معاف. انہوں سب پہلی سب میں آ جاؤ. اللہ کو بڑا رحم آئے گا, پیار آئے گا, محبت آئے گی, اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوگی. مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں دے رہا, اسے وہاں پنڈال میں بٹھا ڈالو. اس چنڈال کو کام دکھاؤ پنڈال میں. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, کون بول رہے ہیں؟ ارے بولو بھائی کون, کس کا ارشاد ہے؟ کس کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن. ہرگز, چھوٹے بچے ترجمہ کرتی, ہرگز 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 عیدگاہ نہ آئے. کتنے مرتبہ ہرگز سے؟ ارے بولو بھائی, یہ دم ضرور تاکیش دینا. کتنے مرتبہ؟ پھر بھی ہم لوگوں کا کمزور آگے بیٹھ جائیں گے. اللہ جانتا. فرشتے دلندر جانا دے, فرشتے بولے تم آپس میں دلندر جانا دے کوئی نہیں, قربانی نہیں دیتا تو فرشتے عجیب نظروں سے دیکھیں گے. توبہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سب توبہ کریں گے کیا بھائی؟ جن جن پر قربانی واجب ہے نیت کرو ہم سب قربانی دیں گے. سب دیں گے نا بھائی؟ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ جن جن کے پاس ہو, چاہے سال نہ گزرے. مسئلہ میں گزشتہ بھی بتایا, آج بھی بتا رہا ہوں, سال نہ گزرے ان تمام پر قربانی واجب. چاہے وہ پیسہ پہلا دن آ جائے, دوسرا دن آ جائے تو دوسرے دن قربانی دو, تیسرا دن آ جائے تو جیسے نماز کا وقت بے فجر کب تک پڑھ سکتی؟ پوچھتے نہیں پوچھتے؟ بولتی طلوع آفتاب تک. ظہر کب تک پڑھ سکتی؟ نصفین تک. عصر کب تک پڑھ سکتی؟ غروب آفتاب تک. مغرب کب تک پڑھ سکتی؟ وہاں سے 1 گھنٹہ شفق احمر کے غروب ہونے تک. عشاء کب تک پڑھ سکتی؟ ثلث لیل تک. جیسا بولتے ہیں ویسا قربانی کب تک حضرت دے سکتی؟ تیسرا دن غروب ہونے سے پہلے تک. اگر قربانی کر دیا ٹکڑے بعد میں ہمارا دل پرواہ نہیں چلتا. قربانی کر دینا کریں گے انشاءاللہ بھائی. تو اس کے لیے بھائی اس وقت حالات بڑے نازک ہیں. آپ حضرات سے میں اس بات کا التماس کرتا ہوں, حالات بڑے نازک ہیں, ذرا زیادہ ہنگامہ مت کرو, شور مت کرو, اور اصول و ضوابط قوانین کا لحاظ رکھو. جھنڈا اٹھا لے کو جاؤ تو جوتے مت کھاؤ, ٹھیک ہے بھائی. جوش میں آ کو ہنگامہ کر لے کو, کون کیا کر لیتا دیکھ لیتی, کون کیا توڑ لیتا دیکھ لیتی. ہمارے ادمیان کے جوش کے الفاظ ہیں یہ سو غلیظ بات اگر کو جہالت کے نائز ہو. یہ فرعون کی باتیں, تکبر کی باتیں ختم کرو. علماء اکرام ہیں, محلے کے بڑے ہیں, محلے کے ذمہ دار ہیں, انہوں جیسا گائیڈ کرتی ویسا عمل کرو. کریں گے بھائی انشاءاللہ.